السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرت اور شادمانی کی بات یہ ہے کہ اگرچہ کورونا وائرس ختم نہیں ہوا ہے، خطرے منڈلا رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کے کمی کی وجہ سے اطباء ایسا بتاتے ہیں کہ مرض کے زیادہ پھیلنے کے خطرے بڑھ گئے ہیں، تو ایک طرف خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کھل رہے ہیں، مذہبی مقامات کے کھولے جانے کا حکومت نے اجازت دی ہے، تو دوسری طرف احتیاطی پہلو اور تدابیر کو ملحوظ نظر رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ لہذا جب اجازت ملی ہے تو یہ اجازت برقرار رہے اور پھیلتی جائے اور اس میں وسعت آ جائے اور بعد میں مساجد میں لوگ زیادہ آ سکیں اور جو پروگرام وغیرہ ہیں وہ بھی اللہ کرے کہ جلد شروع ہو جائے۔ اس سے پہلے جو ابھی گائیڈ لائن دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ گھر سے وضو بنا کے آئیں، مسجد کے وضو خانے، ٹاویل اور ٹوائلٹس کا استعمال نہ کریں۔ مسجد کے فرش جو ہیں اسے دھویا جائے کیمیکل ڈال کر، اور ایک دن کے فاصلے سے بھی دھویا جا سکتا ہے، روزانہ دھوئیں تو بہت اچھی بات ہے۔ صفیں اٹھا لی جائے کیونکہ وائرس اس میں لگے ہوئے رہنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ صفوں میں فاصلہ رکھا جائے، دو آدمیوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے اور اس طرح سے لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہوں۔ فرض نمازیں مسجد میں ادا کی جائیں، کم سے کم وقت لیا جائے، نوافل اور سنن قبلیہ و بعدیہ گھر کے اندر پڑھے جائیں۔ نمازوں کے بعد ہجوم نہ کیا جائے، امام سے ملاقات یا لوگوں سے آپس میں ایک دوسرے کا مصافحہ اور معانقہ نہ کریں۔ احتیاطی تدبیر کے طور پر صف میں دو آدمیوں کے درمیان تھوڑا ڈسٹنس ہونا یہ بطور احتیاطی تدبیر کے ہے، جو مرض کی پہلے اتنی شدت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم اتنا اہم نہیں تھا اور کچھ اس کو اگنور کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی جو صورتحال ہے اور جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں اس میں ہم احتیاط کریں تو اچھا ہے۔ 65 سال سے زائد عمر رکھنے والے اور 10 سال کے اندر کے بچے مسجد تشریف نہ لائیں، ان کو سمجھایا جائے، مسجد کو سینیٹائز کیا جائے اور دروازے پر سینیٹائزر رکھ دیے جائیں، اور فرض نمازوں کے بعد لوگ اپنے گھر کا رخ کر لیں۔ مسجد کے باہر بھی جم گٹھا کرنا، ہجوم کرنا خواہ مخواہ حکومت کی نظر میں آنا ہے، اور اس کے بعد اگر حالات بگڑے اور کیسز زیادہ بڑھے تو ہمارے سر پر یہ سب تھوپ دیا جائے گا۔ حالانکہ دوسرے مذہبی مقامات کھولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن جس طرح سے دیکھا گیا اب تک کورونا کو مسلمانوں کے سر پر ڈالنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہے، تو ہم کو حکومت کی جو باتیں ہیں اور جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسجدوں کو دائمی طور پر کھلے رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔
3-4 دروازے اگر مسجد کے ہوں تو سب بند رکھیں، ایک دروازے سے آنے کا سلسلہ رکھیں، اور اسی طریقے سے مسجد کے دروازے پر صفائی سینیٹائز کے ذریعے سے ہو جائے اور سینیٹائزر رکھ دیے جائیں، نماز ادا کی جائے۔ ائمہ کو چاہیے کہ مختصر دعائیں اور مختصر نماز پڑھائیں، اور اس طرح سے حکومت کی گائیڈ لائن کا بھی خیال رہے۔ باہر ایک بہت بڑا بورڈ آویزاں کر دیا جائے جس کے اندر حکومت کی جو ریسٹرکشنز ہیں اور جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو نمایاں طور پر لکھ کر رکھ دیا جائے۔ اذان کے بعد جلدی نمازیں ہو جائے، آدھا گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ مسجدیں خالی کر کے لاک کر دی جائیں۔ فی الحال ہمارے لیے مسجدوں کا کھلنا ہی غنیمت ہے، اور اللہ کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس کو غنیمت سمجھ کر اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، تاکہ کہیں کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے پرشاسن کو موقع مل جائے ہماری مسجد کو شیلڈ کر دینے کا، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فی الحال تو اتنی باتیں کافی ہیں۔ جمعہ کے دن خطیب مختصر سے مختصر خطبہ پڑھائے، وعظ اور ارشاد بند رکھے جائیں، نماز علی الاختصار پڑھائی جائے، اور نمازوں کے بعد لوگ فرض کے بعد گھر چلے جائیں، ما بقیہ نمازیں گھر کے اوپر ادا کی جائیں۔ جمعہ میں بھی یہی طریقہ ملحوظ رکھا جائے۔ اوپر کا حصہ جو ہوگا مسجد کا وہاں بھی نماز ہو سکتی ہے، اور نیچے کے حصے میں بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو کافی تعداد کے اندر لوگ آ جائیں گے۔ فی الحال اتنی باتیں جو موجودہ گائیڈ لائنز ہیں ان کو ملحوظ رکھ کر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ جس طرح سے ہم لاک ڈاؤن میں عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے مسجدیں کھلنے کے بعد بھی ہمارا اندیہ یہ رہے گا کہ ایسا کوئی عمل وجود میں نہ آئے جس کی وجہ سے ہمیں مسجد کی نمازوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی بات کسی کو سمجھائی جائے، مثلا کسی بیمار شخص کو ذمہ دار اور کمیٹی کے حضرات یوں کہیں کہ آپ گھر پر نماز پڑھ لیں تو وہ برا نہ مانیں، یا مسجد بھر گئی ہے جگہ بالکل نہیں ہے لہذا آپ گھر پر نماز پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسی باتوں کو برا نہ مانا جائے۔ جن کو کھانسی، بخار یا مرض ہے اور یہ خطرے والی چیز ہے تو ایسے لوگوں کو خود ہی جو ہے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ صحت مند اور جوان تندرست لوگ مسجد کی حاضری دیں اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر رکھیں تاکہ دائمی طور پر ہم اللہ کے گھر سے استفادہ کر سکیں۔ ماسک پہن کر آنا ضروری ہے، لہذا ماسک جو ہے وہ بھی لگا کر آیا جائے، اور قانونی جو نظام ہے اس کو پوری طرح سے عمل درآمد کیا جائے تاکہ کسی قسم کا خطرہ پیدا نہ ہو۔ مرض کا دینا اللہ کی طرف سے، لینا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کو اڑ کر دوسرے کا مرض لگ نہیں جاتا، یہ ہمارا یقین ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں احتیاطی تدابیر جو کتاب و سنت کے روشنی میں ہو سکتی ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ راندیر سے
رشید احمد اجمیری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.